السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ مختصر حمد و ثناء اور صلاۃ و سلام کے بعد عزیزان گرامی، بالخصوص ماہ ربیع الاول میں ہر شخص کی طرف سے یہ بات سامنے آتی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر کانفرنسز کا انعقاد ہوتا ہے، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلسے بھی ہوتے ہیں، سیمینارز بھی ہوتے ہیں، اور یقیناً ہونے چاہیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، آپ سے محبت، آپ کے ساتھ پیار کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ بڑے خوبصورت جذبات ہیں۔ محبت ایک بڑا پاکیزہ جذبہ ہے، اور محبت بھی کس سے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ہمیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب اور عزیز ہونے چاہیے، جس کے بغیر ایمان نہیں رہتا۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مطلقاً ایمان کی نفی ہے کہ ایمان اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تمہیں تمہارے ماں باپ سے، تمہاری اولاد سے، حتیٰ کہ ساری کائنات سے۔ گویا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے ساتھ الفت اور عقیدت کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے، بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اور یہی مضمون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بیان فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہارے کنبے اور قبیلے، تمہارے خاندان، تمہارے شوہر یا تمہاری بیویاں، یہ 5 بڑے اہم ترین رشتوں کے اللہ نے نام گنوائے، یہ تمہارے سارے رشتے، اور آگے فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے وہ مال جو تم کما چکے ہو، جو تمہاری جیب میں پیسہ آ چکا ہے، جس کے تم مالک بن چکے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تمہاری وہ تجارت اور کاروبار، تمہارا وہ بزنس جس میں آئندہ تم گھاٹے سے ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری جو رہائش گاہیں ہیں جن میں تم رہتے ہو، جہاں تم بستے ہو، یہ سب چیزیں فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو پھر یہ شدید وعید اللہ نے بیان فرمائی کہ فتربصوا، پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا، اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، کیونکہ محبت یہاں دنیا و ما فیہا سے زیادہ ہے، اللہ اس کے رسول سے کم ہے، جبکہ تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پر، تمام رشتوں پر، تمام تعلقات پر غالب اور حاوی ہو، سب پر غالب ہو۔ جیسا کہ ایک موقع پر امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اللہ کے حبیب آپ تو مجھے ہر شے سے عزیز ہیں، میرے ماں باپ سے بھی زیادہ مجھے آپ عزیز ہیں، میری اولاد سے بھی مجھے آپ زیادہ عزیز ہیں، میرے کاروبار سے بھی آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں، الا من نفسی، سوائے میری جان کے، میری جان مجھے بڑی پیاری ہے، مجھے بڑی عزیز ہے، جان کے علاوہ آپ مجھے ہر شے سے زیادہ عزیز ہیں، محبوب ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا، فرمایا عمر بات ایسے نہیں بنے گی،
اس طرح بات نہیں ہوگی جب تک کہ والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک تم مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ مانو، محبوب نہ اور عزیز نہ جانو، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ جب امیر عمر رضی اللہ عنہ نے بات سنی تو فرمانے لگے واللہ لانت احب الی من نفسی، اللہ کی قسم اب آئندہ سے آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ برادران اسلام، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، یہ عقیدت، یہ ہماری معراج ہونی چاہیے، یہ ہمارا سرمایہ حیات ہے، یہ ہمارا توشہ آخرت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، یہ ہمارا توشہ آخرت ہے، یہ زندگی کا سرمایہ ہے، ہماری جمع پونجی ہے۔ اس کے بغیر ہم قلاش ہیں، اس کے بغیر ہم خالی دامن ہیں۔ محبت نہیں تو کچھ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ آپ کی محبت، آپ کے ساتھ عقیدت دین حق کی شرط اول ہے۔ ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ربیعہ ابن کعب رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، ربیعہ ابن کعب رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے وقت خاص طور پر آپ کے لیے وضو کے پانی کا اہتمام کرتے، آپ کے لیے طہارت کا بندوبست کرتے۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا سل ربیعہ کچھ مانگو، کوئی ضرورت ہو، کوئی مسئلہ ہو، کسی شے کی حاجت ہو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد عرض کرنے لگے دنیا کے لیے مانگا تو وہ دنیا میں رہ جائے گا، وہ چیز میں نے مانگ لی وہ 2 دن 4 دن، مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال وہ میرے کام آئے گی۔ کیوں نہ ایسا سودا کروں جو آخرت کو سنوار دے۔ عرض کرنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، محبت، محبوب کے ساتھ رفاقت، اللہ کے حضور آپ کے قدموں میں جگہ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے، اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں۔ دنیا میں اللہ نے آپ کی رفاقت اور صحبت کا اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے، آخرت میں بھی جنت میں بھی میری یہی خواہش ہے کہ جنت نصیب ہو تو آپ کے قدموں میں جگہ ہو، آپ کا ساتھ نصیب ہو، یہی سوال ہے۔ بڑی مشہور حدیث، یہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، احد کے میدان میں جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہیں، ایک عظیم سانحہ گزر چکا ہے، ایک عظیم نقصان صحابہ کرام کی شہادت کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اس صورت میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے چٹان بن کر، ایک پہاڑ بن کر کھڑے ہیں اور محبت کا عملی ثبوت دے رہے ہیں۔ نہری دون نہری کا، اللہ کے حبیب مجھے میری جان کی کوئی پرواہ نہیں، بس آپ سر نہ اٹھائیے، ایسا نہ ہو لا یصیب کا سہم من سہام القوم، دشمن کی طرف سے آنے والا کوئی تیر یا تلوار خدا نہ خواستہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، میں آپ کے سامنے دیوار بن کر، ڈھال بن کر کھڑا ہوں۔ یہ محبت ہے، یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی اور اپنی جانیں بھی انہوں نے قربان کر دیں۔ یہ ہے حقیقی محبت۔ آج ہمارا بھی دعویٰ ہے، سیرت النبی کے جلسے ہوتے ہیں، ربیع الاول کے آتے ہی ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ نعرے لگاتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار یوں کرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بلا شبہ یہ بڑی سعادت کی باتیں ہیں۔ اللہ غلامی رسول میں موت دے دے، اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، موت تو جب آنی ہے تب آنی ہے اور اپنے وقت پہ آنی ہے۔ موت سے پہلے جو اللہ نے یہ زندگی ہمیں دے رکھی ہے، یہ زندگی بھی غلامی رسول میں بسر ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم یہ بڑے شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ساتھ میں یہ بھی تو کہنا چاہیے غلامی رسول میں 5 وقت نماز باجماعت پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی رکھنا سنت رسول کے مطابق یہ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں پردہ کرنا، حجاب کا اہتمام کرنا یہ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں حرام کو چھوڑ دینا بھی قبول ہے۔ یہ بھی باتیں سامنے آنی چاہیے۔ یہ ہے اصل ایمان کی مضبوطی اور سلامتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا توشہ آخرت ہے، ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔
برادران اسلام، اس محبت کے ساتھ عقیدت بھی ہونی چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جس طرح احترام ہو، آپ کی بات کا بھی احترام ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جس طرح آپ کی ذات نبیوں میں آخری ذات ہے، اس طرح آپ کی بات بھی آخری بات ہے۔ آپ کی ذات بھی حرف آخر ہے، آپ کی بات بھی حرف آخر ہونی چاہیے۔ یہ ہے اصل عقیدت، یہ ہے اصل احترام، یہ ہے اصل محبت۔ جب وہ آیات کریمہ نازل ہوئی سورۃ الحجرات کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اہل علم جانتے ہیں کہ عقیدت کے کس قدر خوبصورت باب، خوبصورت اسباق اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا کہ عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور ایک تقاضا یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایک تقاضا یہ کہ ولا تجہروا لہ بالقول۔ ان تقاضوں کو پورا نہ کیا گیا، احترام رسول میں ذرا سی کمی آ گئی، اللہ نہ کرے اگر احترام میں کمی واقع ہوئی، ان تحبط اعمالکم، اعمال، زندگی بھر کے اعمال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے، اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، ان تحبط اعمالکم۔ احترام رسول میں، عقیدت رسول میں، محبت رسول میں، الفت میں ذرا سی بھی کوتاہی، ذرا سی لچک اور ذرا سی خامی وہ انسان کی زندگی بھر کے اعمال کو ضائع کر سکتی ہے۔ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، آپ کے صحابی حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ، حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ، آواز قدرتی طور پر بڑی بھاری تھی، ان کی بھاری آواز کے مالک، جیسے گلا بیٹھا ہوا ہو اور کوئی شخص بول رہا ہو، حالانکہ وہ ایک نیچرل آواز تھی، ان کی فطرتی آواز تھی۔ گھر بیٹھ گئے کہ اگر اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں گیا، آپ کے سامنے گفتگو کا موقع ملا، کوئی بات کرنی پڑ گئی، آپ کی آواز سے میری آواز اونچی ہو گئی تو میرے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس ڈر اور خوف کے ساتھ یہ صحابہ کرام کی ایک عظیم صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ اعمال کر کے اس پر فخر نہیں کرتے تھے، بلکہ عمل کرنے کے بعد اس چیز کا اندیشہ محسوس کرتے تھے کہیں ضائع نہ ہو جائیں، کہیں ہمارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں۔ تو ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ بھی گھر بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا بھی ثابت حاضر نہیں ہو رہے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی وجہ بتائی کہ میرے نہ آنے کی وجہ یہ ہے میری آواز اونچی ہے، اور قرآن کی آیت کہتی ہے کہ آپ کی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو، تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت والی سچی زبان سے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کے تحت فرمایا کہ جاؤ ثابت ابن قیس کے گھر جا کر اس سے کہہ دو، اس کو جا کر بتلا دو انک لست من اہل النار، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جن کے اعمال ضائع ہوں گے یا جو جہنم کا لقمہ ہوں گے، تم ان میں سے نہیں ہو، وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ثابت کہہ دو کہ تم اہل جنت میں سے ہو۔ حضرت ثابت ابن قیس وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں نام لے کر باقاعدہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی صحابی قرار دی ہے، یعنی نام لے کر انہیں جنتی قرار دی ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں، امیر عمر رضی اللہ عنہ، جلالی طبیعت کے مالک، جلالی طبیعت کے مالک، لیکن حالت کیا ہوئی؟ فکان عمر اذا تکلم عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يسمع کلامہ، اللہ کے پیغمبر کے ہوتے ہوئے آپ کی موجودگی میں، آپ کی محفل اور صحبت میں جب کبھی گفتگو کا موقع ملتا تو اتنی نرم آواز میں آہستگی کے ساتھ آواز کو پست کر کے گفتگو کرتے کہ سننے والے کو سمجھ نہ آتی، حتیٰ یستفہمہ، حتیٰ کہ سننے والے کو پوچھنا پڑتا عمر آپ نے کیا کہا ہے۔ اتنی انہوں نے
احترام رسول کی عظیم مثالیں قائم کی ہیں کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی عملی تصویر بن گئے. یہ کیا ہے برادران اسلام؟ یہ اس محبت کا تقاضا ہے کہ عقیدت ہو، احترام ہو، خلوص ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ حدیبیہ کا موقع ہے، اس وقت تک عروہ بن مسعود دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. جب یہ حدیبیہ کا موقع ختم ہوا، یہ سلسلہ مکمل ہوا، تو مکے میں جا کر کفار مکہ سے، سرداران مکہ سے جو وہاں کی لیڈرشپ تھی، عروہ نے کیا کہا تھا؟ عروہ نے کہا تھا لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسری والنجاشی. لوگوں، میں بڑے بڑے حکمرانوں کے سامنے پیش ہوا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے بطور وفد اور بطور نمائندہ میں حاضر ہوا ہوں. میں قیصر کے سامنے بھی گیا ہوں، میں قسرا کے سامنے بھی گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں بھی حاضر ہوا ہوں. یعنی یہ حبشہ کا بادشاہ ہو یا روم کا ہو یا ایران کا، کئی ممالک کے میں نے سفر طے کیے. واللہ ان رأیت ما يعظمہ اصحابہ مثل ما رأیت ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی تعظیم و توقیر میں نے اصحاب رسول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے دیکھا ہے، اتنی تعظیم میں نے کسی کو اپنے بادشاہ کی، کسی حکمران کی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ کس کا بیان ہے؟ یہ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے. حالانکہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ حالت کفر میں یہ شہادت دے رہا ہے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء کے تحت 3 باتیں اس نے بیان کی کہ صحابہ کی تعظیم کی کیفیت یہ ہے کہ وضو کے قطرے زمین پہ گرنے نہیں دیتے، وضو کا پانی وہ مل مل کے جسموں پہ لگاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا لعاب دہن، آپ کا مبارک تھوک بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، وہ بھی جسموں پہ مل لیتے ہیں. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ. اور جب اللہ کے پیغمبر گفتگو فرماتے ہیں، اللہ کے نبی ان کو کوئی حدیث سناتے ہیں، اس وقت وہ اپنی آوازیں پست کر لیا کرتے تھے. یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا تقاضا. برادران اسلام، یہ محبت اور اس کے ساتھ عقیدت، اور آخری بات ہے اس میں اطاعت. اطاعت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. محبت بھی اپنی جگہ اہم ہے، عقیدت بھی اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ہے اطاعت. سچی پکی غلامی وہ ہے اطاعت. اطاعت کے بغیر سب کچھ نامکمل ہے. گویا کہ یوں کہہ لیجئے محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے. ہو گر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم حقیقت میں واقعتاً اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت کو پا لینا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی فارمولہ اور طریقہ ہے، وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. میرا ہر امتی جنت میں جائے گا. کتنی محبت ہے پیارے نبی کو اپنے ایک ایک امتی کے ساتھ، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، دنیا کے ہر شخص کے ساتھ. ہر امتی کے بارے میں فرمایا کہ مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں چلا جائے، اور جائے گا، ضرور جائے گا، سوائے اس کے جس نے جانے سے انکار کر دیا. آگے آپ نے ایک فارمولہ بتایا، انکار کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت سفر میں تھے، پڑاؤ قافلے نے ڈالا ہوا ہے، آپ کی طرف سے اعلان ہو گیا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ. لوگو، اللہ نے تم پر گھریلو گدھوں کا گوشت آج سے حرام کر دیے. پہلے حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، آج اللہ کی طرف سے حرمت کا بیان نازل ہو چکا ہے کہ آج کے بعد یہ گدھے کا گوشت جو پالتو گدھے حرام ہے. اعلان سنتے ہی خبر واحد حجت ہے. ایک کی بات سن کر ہی صحابہ نے کیا کیا؟ فَأُكْفِيَتِ الْقُدُورُ. وہ ہنڈیا جو جوش مار رہی تھی، جو سالن تیار ہو چکا تھا، پک چکا تھا،
وہ ہنڈیا سمیت پورے کا پورا سالن انڈیل دیا گیا، پھینک دیا گیا، ایک لقمہ کھانا انہوں نے گوارا نہیں کیا حرمت کے نازل ہونے کے بعد۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کنت ساقی القومی فی منزل ابی طلحہ رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ کی بات ہے جب شراب باقاعدہ حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کی حرمت کے متعلق کوئی واضح نص اس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی، تو میں پینے پلانے کا دور چل رہا تھا ابو طلحہ کے گھر میں رضی اللہ عنہ۔ اتنے میں فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادیا ینادی ان اللہ قد حرم الخمر، لوگوں اللہ نے شراب کو حرام کر دی ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی جو جام ہاتھ میں تھے وہ منہ تک نہیں گیا، جو ہونٹوں پہ تھا وہ حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے حکم دیا فَأَحْرِقْهَا فَأَحْرَقْتُهَا، کہا انس ان سارے برتنوں کو انڈیل دو، جتنی شرابیں بہا دو۔ اعلان سنتے ہی، خبر واحد سنتے ہی میں نے ساری شراب جو مٹکوں میں اور برتنوں میں بھری پڑی تھی، جاموں میں بھری پڑی تھی، سب انڈیل دی۔ مدینے کی گلیوں میں شراب اس دن اس طرح بہ رہی تھی جیسے برسات کے موسم میں بارش کا پانی بہتا ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اطاعت کے وہ عملی نمونے ہیں جو ہمارے ہی جیسے صحابہ کرام نے، ہمارے ہی جیسے انسانوں نے پیش کیے ہیں۔ ہماری طرح دل و دماغ تھے، ہماری طرح ان کی حاجات اور ضروریات تھیں، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر کی ذات کو اور آپ کی بات کو دنیا کی ہر چیز سے مقدم سمجھا کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے یہ سب کچھ آسان تھا۔ ایک صحابی کے ہاتھ میں نبی علیہ السلام نے انگوٹھی دیکھی سونے کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما من ذهب، سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ ہو سکتا ہے اس کو علم نہ ہو سکتا ہے اس کو حرمت کا پتہ نہ ہو، اس نے پہن لی ہو۔ نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا، فنازعه فطرحه، نبی علیہ السلام نے اس کی انگلی سے وہ انگوٹھی نکالی، کھینچی اور باہر پھینک دی، آپ چل دیے۔ گویا یہ اظہار نفرت ہے کہ مرد حضرات کے لیے گولڈ کا استعمال، سونے کا استعمال حرام ہے۔ اب اس کی محبت کا امتحان دیکھیے، اس کی تعظیم کا آپ درجہ دیکھیے۔ بعد میں جب کچھ لوگوں نے کہا نا اٹھا لو، گھر میں ضرورت پڑ سکتی ہے، ماں بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، گھر میں خواتین کو دے دینا، کہنے لگا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اٹھانا تو دور، میں تو دیکھنا بھی اس کو گوارا نہیں کرتا جس انگوٹھی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کے ساتھ پھینک دیا۔ میرے بھائیو، یہ ہے اصل کرنے کا کام، اطاعت رسول، اتباع رسول، یہ ہے اصل کرنے کا کام جو ہم نے بھی کرنا ہے، اور ہم نے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی منہج کو اپنانے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی صحیح فہم نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔